السلام علیکم۔ میکسم گورکی کے ناول دا مدر کی قسط نمبر 17 پیش خدمت ہے۔ پاویل نے کہا، عیسائی جیسے نیچ اور حقیر انسان کو ختم کر دینا، کوئی اس پر ہاتھ بھی کیسے اٹھا سکتا ہے؟ خوخول نے کندھے جھٹک کر کہا، وہ بھی اتنا ہی خطرناک تھا جتنا کوئی جنگلی جانور۔ صرف ایک قطرہ خون پینے کے جرم میں ہم مچھروں کو مار ڈالتے ہیں۔ پاویل نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن عیسائی کو مارنے کے خیال سے ہی گھن آتی ہے۔ کیا تم کر سکتے ہو قتل ایسے شخص کو؟ خوخول نے اپنی نگاہیں اس پر گاڑ دیں، پھر ماں کی طرف دیکھا اور بولا، اپنے رفیقوں اور اپنے مقصد کی خاطر میں ہر چیز کر سکتا ہوں، اپنے بیٹے کو بھی قتل کر سکتا ہوں۔ ماں نے نرمی سے کہا، آئے ہائے آندرے۔ وہ مسکرایا، کیا کیا جا سکتا ہے ماں، زندگی ایسی ہی ہے۔ ہم لوگوں سے نفرت کرنے پر مجبور ہیں تاکہ وہ وقت جلد آ سکے جب ہم لوگ صرف محبت کر سکیں۔ ہر اس شخص کو راستے سے ہٹانا ہوگا جو ترقی کے راستے میں حائل ہو، جو دولت کی خاطر اپنے لوگوں کو بیچ دے تاکہ خود اپنے لیے نام و نمود اور تحفظ خرید سکے۔ اگر کوئی غدار ایماندار لوگوں کے راستے میں حائل ہے اور میں اسے راستے سے نہ ہٹاؤں تو گویا میں بھی غدار ہوں۔ پاویل، تم کہتے ہو ہمیں ایسا کرنے کا حق نہیں، لیکن ہمارے آقاؤں کو ہے۔ کیا انہیں ایسا کرنے کا حق ہے کہ فوج، جلاد اور قید خانے اور دوسری لعنت زدہ چیزیں رکھیں جن کی مدد سے وہ اپنے آرام و آسائش کی حفاظت کرتے ہیں؟ اگر مجبور ہو کر کبھی ان کی لاٹھی میں بھی اٹھا لوں تو کیا یہ میرا قصور ہے؟ میں تو یقیناً اٹھا لوں گا اور بغیر کسی جھجک کے اٹھاؤں گا۔ اگر ہمیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں قتل کیا جا سکتا ہے تو مجھے بھی حق ہے کہ کسی ایک قابل نفرت سر کا صفایا کر دوں جو میرے نزدیک ہے، جو دوسروں کے مقابلے میں میری زندگی کے مقصد کے لیے خطرناک ہے۔ لیکن سچ یہ ہے، میں ایسی زندگی کا مخالف ہوں۔ مجھے معلوم ہے ان کے خون سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ہمارا خون جب بارش کے لاتعداد قطروں کی طرح دھرتی پر گرتا ہے تو اس سے صداقت جنم لیتی ہے، لیکن ان کا خون نام و نشان چھوڑے بغیر خشک ہو جاتا ہے۔ ماں غمزدہ اور پریشان ہو کر اسے دیکھتی رہی۔ وہ محسوس کر رہی تھی خوخول کے اندر کوئی چیز ٹوٹ سی گئی ہے۔ پاویل کافی دیر تک سر جھکائے خوخول کی جوشیلی تقریر سنتا رہا۔ خوخول بولا، بعض اوقات آگے بڑھنے کے لیے ہمیں اپنے خلاف جانا پڑتا ہے، ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے، اپنے دل تک کی قربانی دینی ہوتی ہے۔ اپنے مقصد کے لیے جان دینا آسان ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ قربانی دینی ہوتی ہے، اس چیز کی جو اپنی زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ مجھے معلوم ہے وہ وقت آئے گا جب انسان خود اپنے پر عش عش کریں گے، جب ہر شخص ایک دوسرے کے لیے ستارے کی طرح ہوگا۔ دھرتی پر آزاد انسان آباد ہوں گے، آزاد فضا میں پروان چڑھیں گے، تمام انسانوں کے دل کشادہ ہوں گے، حسد اور کینے سے پاک ہوں گے۔ انسان کی ہستی آسمانوں سے بھی بلند ہوگی، کیونکہ وہ کون سی بلندی ہے جو آزاد انسانوں کی پہنچ سے باہر ہے؟ ان میں سب سے بلند وہ ہوں گے جن کے دل پوری دنیا کو سمجھ لینے اور اس سے محبت کرنے کی صلاحیت رکھیں گے۔ بڑے عظیم لوگ ہوں گے وہ، نئی زندگی کے وہ علم بردار۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر سیدھے ہو کر اس نے ایسی آواز میں بولنا شروع کیا جو اس کے دل کی گہرائی سے نکل رہی تھی، اور ایسی زندگی کی خاطر میں ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے گالوں سے آنسو گر رہے تھے۔ پاویل پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آہستہ سے بولا، بات کیا ہے آندرے؟ خوخول نے سر کو جھٹکا، پھر ماں کی طرف تکتے ہوئے بولا، میں نے وہ واقعہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، مجھے معلوم ہے قتل کس نے کیا ہے۔ میں بتاتا ہوں یہ سب کیسے ہوا۔ ماں دوڑ کے اس کے پاس گئی، اس کے ہاتھ پکڑ کر مضبوطی سے اسے چمٹ گئی، سرگوشی میں بولی، شش میرے لال، خاموش، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ خوخول نے خود کو ماں سے چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، سب کچھ میرے سامنے ہوا، میں چاہتا تو روک سکتا تھا۔ پاویل بولا، چپ رہو آندرے۔ لیکن وہ پاویل کے روکنے سے چپ نہ ہوا، بولا، پاویل، ہوا یہ کہ تم تو آگے چلے گئے، میں نکڑ پر ایک دوست کے پاس رک گیا۔ عیسائی آیا اور ہم پر طنز کرنے لگا۔ میرا دوست بولا،
ساری رات عیسائی میرا پیچھا کرتا ہے، دل چاہتا ہے اسے پیٹ ڈالوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ چلا گیا۔ میں سمجھا اپنے گھر چلا گیا ہے۔ اس کے جانے کے بعد عیسائی مجھ پر فکرے کسنے لگا۔ کسی نے میری ایسی توہین نہیں کی تھی جیسی اس نے کی۔ کہنے لگا کہ خفیہ پولیس والوں کو ہمارے نام معلوم ہیں، ان کے پاس پوری فہرست ہے، یوم مئی سے قبل ہم سب گرفتار کر لیے جائیں گے۔ میں دل ہی دل میں کھول رہا تھا، لیکن میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ پھر بولا، نہ خود کا، تم تو بہت ذہین آدمی ہو، اس راستے پر چل کر بڑی غلطی کر رہے ہو، بہتر ہوگا خود کو ان لوگوں سے الگ کر لو، ان کی بجائے قانون کا ساتھ دینا زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر اس نے میرے منہ پر تھپڑ مارا ہوتا تو بہتر تھا، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ اس نے میرے دل پر اپنے غلیظ منہ سے تھوک دیا ہے۔ میری برداشت سے باہر ہو گیا۔ میں نے اس کے منہ پر ایک تماچا مارا اور چل کھڑا ہوا۔ مجھے اپنے پیچھے اپنے دوست کی آواز سنائی دی، آخر تمہیں پکڑ لیا نا؟ غالباً وہ وہیں کونے میں کھڑا عیسائی کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے آواز سنائی دی، لیکن میں پیچھے نہیں مڑا، حالانکہ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، لیکن میں چلتا رہا، اب یہ سوچ کر میرے ہاتھ میں ٹیس اٹھ رہی ہے کہ میں نے اس کو تماچا کیوں مارا۔ میں اس دھبے کو شاید عمر بھر دھو نہ سکوں گا۔ پاویل نے کہا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تم کیوں دکھ کر رہے ہو، تم نے تو قتل بھی نہیں کیا۔ خوخول بولا، مجھے دکھ اس بات کا ہے، مجھے معلوم ہو گیا تھا قتل ہو رہا ہے، لیکن میں نے اسے روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ کارخانے کی سیٹی بجی۔ خوخول نے اس تحکمانہ بلاوے کو سنا اور بولا، آج میں کام پر نہیں جا رہا۔ اپنے کپڑے سمیٹ کر بولا، ماں میں حمام کی طرف جا رہا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد ماں نے کہا، پاویل تم چاہے جو بھی کہو، میں جانتی ہوں انسان کو قتل کرنا گناہ ہے۔ مجھے عیسائی پر افسوس ہے، بہت بے یار و مددگار تھا۔ مجھے یاد ہے ایک دن اس نے تمہیں پھانسی دینے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ نہ مجھے اس وقت اس سے نفرت ہوئی تھی، نہ ہی اس کی موت کی وجہ سے آج کوئی خوشی ہو رہی ہے۔ پاشا تم نے سنا میں نے کیا کہا؟ صاف ظاہر تھا اس نے نہیں سنا۔ وہ نظریں نیچی کیے افسردگی سے بولا، کیا زندگی ہے، لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کس طرح چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لاکھ نہ چاہو لیکن کسی نہ کسی پر ہاتھ اٹھ ہی جاتا ہے، اور کس پر اٹھتا ہے؟ کسی ادنا انسان پر، جسے ہم سے زیادہ حقوق حاصل نہیں۔ جہاں تک اس مرنے والے کا تعلق ہے وہ ہم سے بھی کم نصیب تھا، کیونکہ احمق بھی تھا۔ پولیس، فوج اور مخبر بظاہر ہمارے دشمن ہیں، لیکن یہ ہماری ہی طرح کے انسان ہیں، ان کا بھی خون ہماری ہی طرح چوسا جاتا ہے، ان کے ساتھ بھی انسانوں جیسا برتاؤ نہیں ہوتا ماں۔ یہ ہمارے آقاؤں کی چال ہے کہ انہوں نے ان کو ہمارے مقابل لا کھڑا کیا ہے، ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے، ہمیں مارنے اور کچلنے کے لیے ان کا استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے انسانوں کو بندوقوں اور لاٹھیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ سراسر جرم ہے ماں، لاکھوں کروڑوں انسانوں کی روحوں کا قتل عام۔ وہ لوگ روحوں کے قاتل ہیں۔ ان کے اور ہمارے درمیان فرق سمجھ آیا تمہیں؟ ہم ایک انسان کو مارتے ہیں تو ہمیں خود سے کراہت آتی ہے، شرم آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ ہزاروں انسانوں کو بے رحمی اور اطمینان سے قتل کرتے ہیں، ان کی پیشانی پر بل تک نہیں آتا، الٹا انہیں تسکین ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کو موت کے گھاٹ صرف اس لیے اتارنا چاہتے ہیں تاکہ اپنا سونا چاندی پیسہ محفوظ کر لیں۔ وہ یہ سب اپنی زندگی کی خاطر نہیں کرتے، اپنی ملکیت کی خاطر کرتے ہیں۔ اگر تم اس شرمناک صداقت کو سمجھ جاؤ تو تم اس صداقت کو بھی سمجھ جاؤ گی جس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں۔ ماں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بے انتہا متاثر ہو رہی تھی۔ مشکل سے بس اتنا ہی کہہ پائی، صبر کرو پاویل۔ ڈیوڑی میں کسی کی آہٹ ہوئی، آہستہ سے دروازہ کھلا۔ ریبن نے اندر آ کر مسکراتے ہوئے کہا، میں آ گیا، دنیا بھر کا شکی، کول کا پکا، آج یہاں کل وہاں، ہر جگہ اپنی ٹانگ اڑانے والا۔ اس کی نظر پاویل پر پڑی تو مسکراتے ہوئے بولا، تمہاری صحت کیسی ہے؟ تمہیں چھوڑ دیا؟ بہت اچھا کیا۔ کیا حال چال ہے پلاگیا نلونا؟ ماں نے آگے بڑھ کر اس کا بڑا سا ہاتھ تھام لیا۔
بولی تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ مہمان نے آہستہ سے اپنا کوٹ اتارا، بولا میں تو پھر سے کسان ہو گیا ہوں اور تم روز بروز رئیسوں میں شامل ہوتے جا رہے ہو۔ پاویل اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا اپنا بتاؤ کیا حال چال ہیں؟ وہ بولا میرا حال تو اچھا ہی ہے، قصبے میں رہتا ہوں، وہاں سال میں 2 دفعہ میلہ لگتا ہے، 2000 سے زیادہ آبادی ہے، سب کے سب مفلس اور کلاش، کسی کے پاس اپنی زمین نہیں، سب پٹے پڑ لیتے ہیں، زمین بھی اچھی نہیں۔ میں بھی وہاں ایک خون چوسنے والی جونک یعنی زمیندار کے ہاں ملازم ہو گیا ہوں، جتنا یہاں کماتا تھا اس کا چوتھائی وہاں کماتا ہوں، کام بھی دگنا کرتا ہوں۔ ہم 7 آدمی ہیں۔ پاویل نے بڑے اشتیاق سے پوچھا تم ہمارا کام کیسے کرتے ہو؟ کیا ان لوگوں کے ساتھ بحث کر کے؟ وہ بولا میں اپنی زبان تالو سے چپکا کر نہیں بیٹھتا، تمہارے سارے پرچے ساتھ لے کر گیا تھا، 34 تھے۔ اس کے بعد میں نے انجیل کی مدد سے کام کیا، انجیل سے بھی بہت کچھ مواد مل جاتا ہے اور پھر اسے کلیسا کی منظوری بھی حاصل ہے، اس سے ہم بڑا کام لے سکتے ہیں۔ لیکن یہ سب میرے لیے کافی نہیں، میں آج تمہارے پاس کتابوں کے لیے آیا ہوں۔ مالک نے ہمیں تارکول لینے بھیجا ہے، میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا، راستہ کاٹ کر ادھر آ گیا اور اپنے ساتھی کو بھیج دیا۔ اس کے آنے سے پہلے پہلے مجھے کتابیں دے دو، ساری چیزوں کا اسے معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ پاویل نے کہا ماں تمہیں تکلیف نہ ہو تو جا کر کتابیں لا سکتی ہو، وہ لوگ جانتے ہیں کس قسم کی کتابیں دینی ہیں، ان سے کہہ دینا کتابیں دیہات بھیجی جائیں گی۔ ماں نے کہا اچھی بات ہے، سماوار ابلتے ہی میں جاتی ہوں۔ ربن ہنس کر بولا تم بھی ان معاملات میں پھنس گئیں پلاگیا؟ پھر بولا وہاں قصبے میں بے انتہا لوگوں کو کتابوں کی خواہش ہے اور یہ سارا کارنامہ وہاں کے مقامی معلم کا ہے، حالانکہ پادری کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، پھر بھی آدمی اچھا ہے، اور کوئی 4 میل کے فاصلے پر ایک استانی بھی رہتی ہے۔ لیکن یہ لوگ بہت احتیاط کرتے ہیں، غیر قانونی کتابیں نہیں پڑھاتے، انہیں نوکری چھوٹنے کا ڈر رہتا ہے، لیکن مجھے تو انہی غیر قانونی کتابوں کی ضرورت ہے۔ میری دی ہوئی کتابوں کو پولیس انسپکٹر اور پادری نے دیکھ بھی لیا تو سوائے معلم اور استانی کے کس کو ذمہ دار گردانیں گے؟ میں تھوڑے دنوں تک دبک کر بیٹھ جاؤں گا۔ پاویل نے دریافت کیا اگر ان لوگوں کو شبہ ہو گیا کہ غیر قانونی کتاب بانٹنے میں ماسٹر اور استانی کا ہاتھ ہے تو کیا ان کو جیل بھیج دیا جائے گا؟ ربن بولا یقیناً یہی ہوگا، مجھ پر تو کسی کو شک نہیں ہوگا، بھلا کسان ایسی حرکتیں کر سکتے ہیں؟ کتابوں کی باتیں تو رئیس قسم کے لوگ ہی کرتے ہیں، انہی کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ ماں نے اپنے بیٹے کو آنکھیں سکیڑتے ہوئے دیکھا، اس کا مطلب تھا وہ غصے میں ہے۔ اس نے محتاط طریقے سے کہا میخائیل ایوانووچ ربن صاحب خود کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ذمہ داری دوسروں پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ پاویل نے خشک لہجے میں کہا ماں اگر ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی شخص ایسا کام کرنے کے بعد میرے پیچھے چھپ جائے جس کی وجہ سے مجھے گرفتار کر لیا جائے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ ماں نے چونک کر بیٹے کی طرف دیکھا اور تعجب سے کہا اپنے رفیق کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ ربن چبا چبا کر بولا پاویل تمہارے خیالات ابھی ناپختہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ جس شخص کو پکڑا جائے گا وہ ہوگا جس کے پاس کتابیں نکلیں گی، وہ استاد نہیں بلکہ وہ شخص ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ استاد صرف منظور شدہ کتابیں پڑھاتے ہیں لیکن خیالات تو وہی پیش کرتے ہیں نا جو ہیں، صرف الفاظ کا فرق ہے، ان کے الفاظ میں تھوڑی کم سچائی ہوتی ہے، چاہتے تو وہ بھی وہی ہیں جو میں چاہتا ہوں، فرق اتنا ہے وہ پگڈنڈی پر چلتے ہیں، میں سڑک پر چلتا ہوں۔ اور تیسری بات یہ مجھے ان کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے، ممکن ہے میں کسی کسان کے ساتھ ایسا نہ کر سکوں لیکن وہ لوگ، ایک تو پادری کا بیٹا ہے، دوسری ایک زمیندار کی بیٹی ہے، ہزاروں برس سے رئیس قسم کے لوگ اپنی جگہ جمے بیٹھے رہے اور کسانوں کی کھال ادھیڑتے رہے۔ تم خود سوچو کسی کو کیا پڑی ہے لوگوں کو علم بانٹیں، میں وہ نہیں ہوں کہ ان کے قصوں پر یقین کر لوں۔ پاویل کچھ اداس نظر آ رہا تھا۔ ریبن نے اپنی بات جاری رکھی اچھے طور طریقوں کے متعلق سوچنے کا وقت آ گیا، زندگی بڑی کٹھن ہے۔ ماں نے کچھ مانوس چہروں کا تصور کیا، پھر بولی
انہی رئیس لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہم جیسے عام لوگوں کی خاطر موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، اپنی ساری زندگی جیل میں کاٹ لیتے ہیں۔ ریبن نے جواب دیا، ان کی بات تو الگ ہے۔ بات آج بھی وہی ہے پاویل۔ اگر مزدور کہتا ہے ہاں تو مالک کہتا ہے نہیں، مزدور کہتا ہے نہیں تو مالک کہتا ہے ہاں۔ بالکل یہی فرق کسان اور زمیندار میں ہے۔ اگر کسان کو پیٹ بھر کے کھاتے دیکھ لے تو زمیندار کو نیند نہیں آتی۔